مصدق ملک صاحب، اگر جہانگیر ترین صاحب بھی واپس آنے کا رسک لیں اور اپنے جہاز کو ایمبولینس میں بدل دے تو اس صورت میں میاں صاحب آنے کو تیار ہوں گے؟ اب جہانگیر ترین خود دوبارہ سے آپ پھنس گئے ہیں نا، کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں ان کی بات شاید مان رہے ہیں کہ میاں صاحب بیمار نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ بار نہیں، بار میں نے وہی ان مقدمہ کے کہنے پہ میاں صاحب کو بیمار مانا تھا، مجھے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بیمار جیسے ہے، آپ کہیں گے اسی ان بات کے کا وزیر جواب صحت دوں نے، گا، لیکن اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اب اس میں لیے اگر اجازت اگر آپ کیونکہ ان کا بیانیہ مان چکے ہیں تو آپ کبھی اس کا ٹھٹھا لگا رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ جہانگیر ترین کی ایمبولینس آ جائے، اس کا جہاز آ جائے، اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب آپ سے غلط بیانی کر رہے ہیں، بیمار نہیں ہیں، تو آپ کا یہ حق ہے یہ سوال پوچھنا۔ نہیں، مجھے میاں میں صاحب نے کیونکہ نہیں یہ بتایا تھا کہ سمجھتا میں ہوں، بیمار جی ہوں، میں کہہ رہا ہوں، نہ میں نے دیکھا ہے، مجھے ان کے وزیر اعظم نے بتایا تھا کہ بیمار ہے، میں نے یقین کیا تھا، صافی صاحب آج ان کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں بیمار نہیں سب مانتے ہیں۔ صافی صاحب اگر آپ نے یہ بات مان لی ہے تو مجھ پر مقرر ہے نا اس کا جواب دوں۔ میں نے آپ کو کہا وہ بیمار ہیں، آپ نے پھر بھی بات نہیں مانی، میں نے بولا ان کی زندگی کو خطرہ، آپ نے پھر بھی بات نہیں مانی، آپ نے پھر کہا کہ میں ایمبولینس اگر بھیج دوں تو آپ ویسے ہی یہاں سے جانے نہ دیتے۔ میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ کی یہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہم نے تو سنی تھی جب بیگم صاحبہ بیمار تھی، ہم تب بھی اسی طرح آپ کے ساتھ بیٹھے رہے لاچار کہ اچھا چلیں آپ کر لیں بات، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک اگر میں اب ایک سیریس بات کر لوں، دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو گفتگو آپ نے سنی ہے یہی ہے وہ گفتگو جس کے بعد بات چیت کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی گفتگو ہے جس کے بعد شدت پسندی یا لڑائی مار کٹائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ جمہوریت کے اندر جب آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اور آپ دوسرے کو بات کرنے والے کو کہیں یہ چور ہے، اب ان کے ساتھ بات چیت کے دروازے بند ہیں، یہ تو وہ تو آپ کو جواب مل ہی چکا ہے۔ میں تو آپ کو وہ فنڈامنٹل بات بتا رہا ہوں کہ یہ ملک جہاں پہ مولانا نے جن چیزوں کا ذکر کیا یہاں تک پہنچا کیسے؟ یہ پہنچا اس رویے کی وجہ سے کہ جب آپ پارلیمان میں بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کریں گے، جب آپ کمیٹیز بنائیں گے، تب آپ چور ہیں، تب آپ NRO مانگ رہے ہیں، اس وجہ سے کوئی بات چیت کا راستہ ہی نہیں رہ گیا، جس کے نتیجے میں آج تمام 11 جماعتوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ایک انسین فریم ورک ہے جہاں پہ کوئی بات کرنے کا، قانون سازی کا، کمیٹی میں بیٹھنے کا طریقہ کار نہیں۔ پوچھ لوں کہ ایک طرف دیکھیں اس وقت ہمیں ایک فرقہ واریت کے چیلنج کا سامنا ہے، TTP دوبارہ زندہ ہو گیا اور اس وقت تو لوگ چونکہ میڈیا اور سیاست میں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن اس طرف معاملات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو ان حالات میں کیا ایجیٹیشن کرنا یہ ملک کے لیے زیادہ ناقابل برداشت نہیں ہو جائے؟ سلیم صافی صاحب، جتنی بھی A to Z خرابیوں کا ایک لمبی فہرست ہے جس میں فرقہ واریت ایک بہت بڑا مؤثر اور غضبناک عنصر ہے جو پاکستان کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ یہ فرقہ واریت کیوں سر اٹھا رہی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام آباد دارالحکومت ہے اور مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں۔ مدینہ کی ریاست کے حکمران یہاں تشریف فرما تھے، ان کے نظروں کے نیچے، ان کے ناک کے نیچے یہاں ایک آدمی راتوں رات یہاں آتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں وہ کر رہے ہیں جس سے فرقہ واریت بڑک رہی ہے، جس سے فساد پھیل رہی ہے، آپ کے سامنے ہے سب کچھ، اور راتوں رات اس کو جہاز میں بٹھا کے اپنے پناہ گاہ تک پہنچا دیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے یہ حکومت کے بغیر کوئی کر سکتا ہے؟ یہ حکومت کی سہولت کاروں کے بغیر کوئی کر سکتا ہے؟ اب میں کیا کہوں، جب حکومت خاموش ہے، ریاست ان چیزوں پر خاموش ہے، آگ بڑک رہی ہے فرقہ واریت اور فسادات جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں، جب یہ چیزیں ہیں تو پھر ریاست کی ذمہ داری کیا ہے اور حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ دونوں خاموش ہے۔ اور جمعیت علماء اسلام نے کیا کیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام نے تو زخم کا ہے، باوجود اس کے کہ میں ایک مذہبی سیاسی پارٹی ہوں، باوجود اس کے کہ تمام مسالک، تمام مکاتب 9، 10، 11 میں سب کو بٹھا کے ہم نے کہا کہ ہم مسلح بندوق اور بارود کی اسلام کے قائل نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم پر خودکش حملے بھی ہوتے ہیں، ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے، ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ تمام کرنے کے باوجود، ان تمام کرنے کے باوجود اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ اچھا مصطفیٰ نواز کو کر ایک مطالبہ ہے ٹروتھ کمیشن کا، ٹروتھ کمیشن کن پہ مشتمل ہو، کن چیزوں کا احاطہ کرے؟ دیکھیے ان چیزوں کا احاطہ کہ جو آپ شاید اس چینل پہ بیٹھ کے بھی ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں اگر آپ اس گفتگو کو نشر کر سکتے ہیں تو میں وہ ٹروتھ کمیشن کی وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے کہ کیا چیز نشر ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی۔ تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیے
ابھی آپ نے ایک بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کیا. آصف زرداری صاحب کا دور تھا, اس میں کوئی ایسا فرقہ وارانہ بات نہیں ہوئی, معاملات ٹھیک رہے. نواز شریف صاحب کا دور تھا, بڑے خوش اسلوبی سے معاملات چلتے رہے. ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اچانک یہ معاملات کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ ایک ایسے حکمران آپ کے اوپر نافذ کر دیے گئے ہیں کہ جن کو ملک چلانے کا تجربہ نہیں ہے. صرف ملک نہیں چلانا ہوتا, صرف بیوروکریسی نہیں چلانی ہوتی, پورا معاشرہ آپ نے چلانا ہوتا ہے. اس میں وزراء کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس میں وزیر اعظم کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور حالات جس نہج میں پہنچے ہیں آج کے اعلامیے میں, ہم نے تو اس کو بڑی سختی سے رد کیا ہے. ہم تو اس ملک میں ایک بھائی چارے کی فضا چاہتے ہیں, اس ملک سے جبر کے نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کی کوئی 2 سال میں کوئی ایک چیز آپ مجھے بتا دیں کہ جس کے اندر ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہو. وعدے آپ دیکھیں کہ انہوں نے عوام سے کیا کیا کیا. اور گفت و شنید کی جو بات تھی, کیا کمیٹی نہیں بنی تھی الیکشنوں میں دھاندلی کی تحقیق کرنے کے لیے پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں الیکشنوں کے فوراً بعد؟ اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ کیا ای سی پی کے اندر جو پی ٹی آئی کے اوپر جو کیسز ہیں فورن فنڈنگ کے, ان کا کوئی نتیجہ نکلا؟ جس جج نے, جوڈیشری نے اگر انہیں کویسچن کیا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, یعنی کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی آواز اٹھائے میر شکیل الرحمان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. سیاسی لیڈران کو نیب کے ذریعے, اس نیب کہ جس کے سربراہ کے اوپر اتنے الزامات لگ گئے, اس کے اوپر کوئی انکوائری ہوئی, کوئی بات ہوئی؟ تو اس وقت اس ملک کے اندر جو نظام ہے, آپ مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے وہ نظام ایک انصاف کے پیرائے کے اوپر پورا اترتا ہے؟ اچھا, کس طریقے سے آپ کا نظام پہلے انصاف تو کے ٹروتھ پیرائے پہ کمیشن سے ان سے پوچھیں کہ وہ سیف الرحمان جو آج جو بیٹھے ہوئے تھے, وہ سیف الرحمان کا احتساب ٹھیک تھا؟ وہ جو آپ ججوں کے چڑھ کے احتساب کی نہیں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن تو الگ چیز ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یہ نا کہ پہلے ماضی کے بارے میں میں آ بات جائے گا, کریں, آ جائے گا, ماضی کے بارے میں بات کریں. وہ جو آپ ٹیلی فون کر کے کہتے تھے کہ اینو اینی سزا دے دیو, اینو کاٹ کر دیو, وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ذرا سنیں نا, وہ جو آپ ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کے آئے تھے, وہ پہلے اس کی معافی مانگے. وہ جو مشرف سے آپ ڈیل کر کے یہاں سے بھاگے تھے, اس کی معافی مانگے. وہ جو آپ نے این آر او سائن کر کے اس کیا تھا, اس کی معافی مانگے. یہ ساری چیزیں بھی اگر آ جائیں تو پھر آپ کو اعتراض نہیں. وردی میں مشرف کو منتخب کرایا تھا, اس کے بارے میں معافی مانگے. اگر ہمارے پہ بھی کوئے گا تو ہم بھی معافی مانگیں گے. اصل بات ایک ہی ہے کہ تاریخیں نزدیک آ رہی ہیں, سزائیں قریب ہیں. آپ کا واویلا قوم کو پتہ ہے کہ یہ کسی کو ہم نے سزا نہیں دی, سپریم کورٹ نے میاں صاحب کو سزا دی. آپ کو کیا پتا لاہور ہے, ہائی کورٹ نے ان کو باہر بھیجا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ مفرور ہیں, اشتہاری ہیں. میں نے کچھ نہیں کہا, ہم تو صرف یہ کہا. آپ کہتے تھے کہ یہ معاشی درندہ ہے, آپ کہتے تھے ان کا پیٹ پاڑ کے پیسے نکالیں. ہمیں بتائیے آپ تھوڑا سا اگر غصہ کم کر لیں, یہ جتنی چیزیں آپ نے گنوائی, ان کے جرائم, اگر ان سب چیزوں کا بھی احاطہ ہو تو پھر تو قبول ہے نا. ہمیں ہر طرح کا ان کی وہ سجیشن قبول ہے جس میں یہ ہم سے نیب سے چھٹی نہ مانگے. ہر ان کی اچھی تجویز آپ سنیں, جو اعلامیہ میں, ان کے اعلامیہ میں جو فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بات ہے, ہمیں منوان تسلیم ہے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے فرقہ واریت پہ, معاشرت پہ, معیشت پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کسی چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم آپ کے ساتھ این آر او نہیں کر سکتے, وہ ہمارا مسئلہ ہے. جو آپ نے فیٹف پہ ہمیں مانگا, ہماری قوم کی بات, آپ بات کرتے ہیں, میں سنتا ہوں, آپ جو بات کریں. ہم نے فیٹف میں آپ کو کہا کہ قوم کی بات ہے, آپ نے کہا نہیں, آپ نیب کے 36 پوائنٹ ختم کریں. آپ نے فیٹف پہ منی لانڈرنگ نکالنی تھی. منی لانڈرنگ کس کام, کس ایک عام آدمی کا ایشو ہے؟ آپ اس کو قابل گرفت دست اندازی نہیں بننا چاہ رہے, یہ کس کا ایشو ہے؟ ہم اپنی حکومت میں کم از کم کوشش کریں گے کہ جس طرح معیشت کو پہلے سال میں ٹھیک کیا, یہ کہتے کچھ نہیں کیا. آپ کو کورونا میں آپ کے تو پتہ نہیں کیا سوچیں تھی, پوری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان نے بیسٹ ڈیل کیا. آپ کی معیشت بھی سنبھالی, آپ کی صحت بھی سنبھالی. WHO کہتا ہے سیکھنا ہے تو عمران خان سے سیکھیں. اب یہ آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے, اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے, وبا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن انسانوں کی جہد سے کوشش ہوتی ہے. ایک حکومت جب BRT نہیں چلا سکتی ہے, وہ حکومت کیسے چلے؟